اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن ابی طلحہ سے روایت ہے، انہوں نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ حرام بن ملحان کے پاس تشریف لے جاتے، وہ آپ کو کھانا کھلاتی تھیں اور حرام عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھیں۔ ایک دن اسی عادت کے موافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے حضرت کو کھانا کھلایا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے سر میں جوئیں دیکھنے لگیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور ہنستے ہوئے بیدار ہوئے۔ حرام کہتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ فرمایا، اس وقت میں خواب میں میری امت کے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے پیش کیے گئے، جو بحری جہاز پر سوار تھے اور تخت نشین بادشاہوں کی طرح تھے۔ حرام کہتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کیجئے اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی۔ اس کے بعد آپ کو پھر نیند آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور تھوڑی دیر بعد ہنستے ہوئے بیدار ہوئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا، اب کی مرتبہ خواب میں میری امت کے لوگ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے سامنے لائے گئے، جیسا کہ آپ نے پہلی بار فرمایا۔ حرام کہتی ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کیجیے اور مجھے ان میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا، تم پہلے لوگوں میں سے ہو۔ چنانچہ وہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں دریا میں سوار ہوئیں، پھر وہ دریا سے باہر نکلنے لگیں تو سواری کے جانور سے گر پڑیں اور اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے درجوں کا بیان لفظ سبیل عربی میں مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چنانچہ ھذا سبیلی اور ھذہ سبیلی دونوں طور پر مشتمل ہے۔ یحییٰ بن صالح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ کے ذمہ یہ وعدہ ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، خواہ وہ سبیل اللہ جہاد کرے یا جس سرزمین میں پیدا ہوا ہو وہیں جمع رہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم لوگوں میں اس بات کی بشارت نہ سنائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، وہ اللہ نے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کے لیے مقرر کیے ہیں۔ دونوں درجوں کے درمیان اتنا فصل ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان۔ بس جب تم اللہ سے دعا مانگو تو اس سے فردوس طلب کرو، کیونکہ وہ جنت کا افضل اور اعلیٰ حصہ ہے۔ مجھے خیال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہ بھی فرمایا، اس کے اوپر صرف رحمان کا عرش ہے اور یہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوئی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جما دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔